بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی عالم اسلام کی وہ عظیم اور مشہور و معروف شخصیت ہیں جن کی علمیت کا شہرہ پورا عالم اسلام میں ہے۔ آپ نے علوم اسلامیہ خصوصاً قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی سے متعلق بڑی بڑی خدمات انجام دیں۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات، آپ کی تحریرات اور آپ کے مضامین وہ علماء کے لیے مشعل راہ ہیں، اور علماء ان کے ذریعے سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اور اپنے مضامین اور اپنے تحقیقی مقالات کے اندر ان کی بات، ان کی رائے کو ایک وزن اور مقام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی بیانات، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور پرحکمت باتیں وہ مردہ دلوں کے زندہ کرنے میں بہت بڑے معاون و مددگار ہیں۔ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن پر مختلف طریقوں سے روشنی ڈالی گئی، لیکن آپ کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ اسفار ہیں، سفر ہیں۔ آپ کے جو اسفار ہوتے تھے، سفر ہوتے، اس میں ان کا کیا معمول تھا، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میرے جہاز سے جو سفر ہوتے ہیں تو کئی گھنٹوں کے ہوتے ہیں، بڑے طویل ہوتے ہیں، تو اس میں جو میرا معمول ہے وہ تصنیف و تالیف کرنے کا ہے۔ چنانچہ آپ زیادہ تر وقت وہ تصنیف و تالیف میں صرف کرتے، اور تصنیف و تالیف میں بھی قرآن سے متعلق جو کام ہوتا تھا وہ اس کو انجام دیتے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، انگریزی ترجمہ ہے، تشریح ہے، اور نظر ثانی کرنا ہے۔ یہ سارے کام قرآن سے متعلق وہ جہاز کے سفر میں انہوں نے انجام دیے، اور فرماتے ہیں کہ میرے 10-12 سال کے جو سفر جہاز کے ذریعے سے ہوئے، اس میں زیادہ تر جو میں نے مضامین لکھے وہ قرآن سے متعلق، اور اگر کوئی میرا سفر قرآن کے مضمون سے ہٹ کر کوئی اور مضمون اگر میں نے لکھا ہے اس سفر کے اندر، تو میرا وہ سفر بے رونق و بے نور معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ معارف القرآن کا ترجمہ انگریزی میں آپ نے لکھا 8 جلدوں میں۔ اسی طریقے سے آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جو آسان زبان میں اور مختصر تشریح کے ساتھ لکھا۔ اس کا ترجمہ ان کا جو وہ ترجمہ شائع ہوا ہے وہ دا میننگس آف دا نوبل قرآن کے نام سے، دا میننگس آف دا نوبل قرآن کے نام سے وہ شائع ہوا، لندن سے بھی شائع ہوا، اور پھر انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک سفر تھا آسٹریلیا کا، تو سڈنی میں ایئرپورٹ پہ میں اترا، چیکنگ ہو رہی تھی، میری بھی چیکنگ کا جب نمبر آیا تو کسٹم آفیسر نے میرے پاس جو سوٹ کیس تھا وہ کھولا، اور اس میں میرے کھانے پینے کا سامان تھا، اور کچھ جو ہے میرے پان، جو میرا معمول ہے، میری عادت ہے پان کھانے کی، وہ پان اس میں رکھے ہوئے تھے، چھالی رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے، وہاں کا قانون ہے کہ باہر کی چیز اندر نہیں لے آ سکتے، کھانے پینے کی چیز کو وہ ضبط کر لیتے ہیں۔ آسٹریلیا کا قانون ہے کہ باہر کے ملک سے کوئی اگر کھانے پینے کی چیز آسٹریلیا لاتا ہے تو وہ ایئرپورٹ پر ہی ضبط کر لیتے ہیں، وہ اندر نہیں لے آنے دیتے۔ چنانچہ مفتی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ سامان نکال لیا، تو کسٹم آفیسر نے ان کے سوٹ کیس میں ایک کتاب رکھی دیکھی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ اس نے وہ لیا ترجمہ، تو پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ میں نے لکھا ہے، میں نے ہی لکھا ہے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، تو وہ کبھی کتاب دیکھے، کبھی مفتی صاحب کو دیکھے، کبھی کتاب دیکھے، کبھی مفتی صاحب کو دیکھے، بڑی حیرت سے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ پوچھا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ کتنے سال میں لکھا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے 3 سال میں لکھا ہے۔
تو اس کو اور حیرت ہوئی. تو اس نے پھر برابر میں ایک کسٹم آفیسر اور تھا، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے میرے سامنے ہیں. دونوں کو بڑی عقیدت ہوئی، اور اس نے جو ہے پھر ان کا جو سامان تھا عقیدت میں اور محبت میں، وہ سامان ان کا سوٹ کیس کے اندر ہی رکھ دیا. ان کے جو پان تھے اور جو چھالی تھی اور کھانے پینے کا سامان تھا اور وہ ترجمہ قرآن تھا، وہ انہوں نے اسی کے اندر ہی سوٹ کیس کے اندر رکھ دیا. اور پھر یہ کہا کہ ہم آپ کو باہر تک آپ کے میزبان تک چھوڑ کر آتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا بھی ارے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں تکلیف کر رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ہم آپ کو آپ کے میزبان تک چھوڑ آتے ہیں. چنانچہ ہے مفتی صاحب کو وہ باہر تک چھوڑا ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی محبت اور عقیدت جہاں مسلمانوں کے دلوں میں ہے، وہیں غیروں کے دلوں میں بھی ان کی وقعت ہے. جب مفتی صاحب کے علمی کام اور تحقیقی کام کو جو ہے جو غیر ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑی عقیدت سے اور حیرت سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے تقویٰ اور علمی معیار اور تحقیقی معیار کی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے ان کی طرف کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. یہ ان کے تقویٰ و اخلاص کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے، اور جو انہوں نے علمی خدمات انجام دی ہیں ان سے ہمیں بھی پوری طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.